اندھیرا گھر میں اس وقت ایک بالکل نیا موڑ آ جاتا ہے جب شارل اپنے عزیزوں کے گھر میں پہنچتا ہے جہاں موسیو گرامے کی بیٹی کی سالگرہ ہے اور موسیو گرامے کی بیٹی کی سالگرہ کے موقع پر دو مقامی خاندان بھی آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے انداز سے موسیو گرامے کی بیٹی مادام وازل یوجینی کے لیے سالگرہ کے تحائف بھی لے کر آئے ہیں۔ ایک طرف ایک خاندان ہے، اس کی خواہش ہے کہ موسیو گرامے کی ساری جائیداد کا وارث ان کا لڑکا بنے، دوسری طرف دوسرا خاندان ہے یعنی کروشو فیملی جو پادری ہے اور ان کا بھتیجا جو ہے وہ میجسٹریٹ ہے، اس کی خواہش یہ ہے کہ اس کی ساری جائیداد اس کے بھتیجے میجسٹریٹ کے حصے میں آئے۔ اس طرح گراسیس فیملی کی خواہش ہے کہ موسیو گرامے کی ساری جائیداد گراسیس فیملی کے حصے میں آئے، جو سومور میں اور سومور کے آس پاس اس کی جائیداد تھی، وہ ساری کی ساری جائیداد پر گراسیس فیملی کی نظر ہے۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے کہ مادام واروس خان پورے سومور میں سب کو معلوم ہے کہ موسیو گرامے ایک متمول آدمی ہے، ایک مالدار آدمی ہے، نتیجہ تن ہر کسی کی آنکھ، یعنی خاص طور سے جو دو خاندان ہیں، ایک گراسیس خاندان ہے تو دوسری طرف کروشو خاندان ہے۔ اب دونوں خاندانوں کی نظر اس بات پر ہے کہ موسیو گرامے کی جائیداد ان کے ہاتھ میں آئے، ایک خاندان کی یہ کوشش ہے اور خواہش ہے، تو دوسری طرف دوسرے خاندان یعنی گراسیس خاندان کی یہ کوشش اور خواہش ہے کہ مادام بازل یوجینی کی شادی ان کے 23 سالہ لڑکے کے ساتھ ہو جائے اور نتیجتاً ساری کی ساری دولت ان کے ہاتھ میں آ جائے۔ کس کی دولت؟ مادام بازل یوجینی کے والد موسیو گرامے کی دولت۔ فی الاصل ان کی نظر اس کی دولت پر ہے، ان کی نظر اس چیز پر نہیں ہے کہ مادام بازل یوجینی سے ان کے لڑکے کو محبت ہے یا انہیں کوئی اس سے محبت ہے۔ نتیجتاً اب بیچ میں ایک اور کیریکٹر سالگرہ کے موقع پر آن پہنچتا ہے اور اس کا نام شارل ہے، اور شارل کے والد کا خط بھی شارل کے پہنچنے کے کچھ ہی دیر بعد مادام بازل یوجینی کے والد موسیو گرامے کو موصول ہوتا ہے، اور وہ خط کو پڑھتا ہے۔ خط کو پڑھنے کے بعد اسی طرح طے کرتا ہے بہت ہی احتیاط کے ساتھ، اور طے کرنے کے بعد وہ اسی جگہ پہنچ جاتا ہے جہاں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ ہاں، تو آپ سب گپے ہانک رہے ہیں۔ بڈھے گرامے نے خط کو نہایت احتیاط سے اسی طریقے سے طے کیا جیسے وہ اسے ملا تھا، اور پھر اسے اپنی واسکٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے یہ سوال کیا۔ سوال کیا کیا کہ بھئی آپ سب لوگ کیا گپے ہانک رہے ہیں؟ اس کے بعد اس نے کچھ جھیپتے اور بوکھلاتے ہوئے بھتیجے کی طرف دیکھا اور اپنے احساسات اور خدشات کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولا۔ کچھ گرمی آئی، ظاہر ہے کہ برف باری ہو رہی ہے، اس میں سردی ہے اور سردی میں انگیٹھی جلائی ہے، اور وہ اپنے بھتیجے شارل سے پوچھتا ہے کچھ گرمی آئی؟
میرے پیارے چچا میں بڑے آرام سے ہوں۔ اب یہاں ایک بات بہت ہی توجہ طلب ہے، وہ یہ ہے کہ رائٹر اپنی کہانی کو بیان کرنے کے لیے کس کس ٹیکنیک کا استعمال کرتا ہے۔ وہ خط کی ٹیکنیک کا بھی استعمال کر چکا ہے اور مکالمات کی ٹیکنیک کا بھی استعمال کر رہا ہے۔ میرے پیارے چچا میں بڑے آرام سے ہوں۔ اچھا یہ عورتیں کیا کرتی پھر رہی ہیں؟ اس کے چچا نے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ اس وقت اس کے ذہن سے یہ بات بالکل اتر گئی تھی کہ اس کا بھتیجا اسی گھر میں سوئے گا۔ وہ یہ کہہ ہی رہا تھا کہ یوجینی اور مادام گرامے کمرے میں آ گئیں۔ اب مادام گرامے کون ہے؟ موسیو گرامے کی بیوی ہے۔ اور یوجینی کون ہے؟ یوجینی اس کی بیٹی ہے جس کی سالگرہ کے موقع پر سب اکٹھے ہوئے ہیں۔ کیا اوپر سب ٹھیک ہو گیا؟ ان حضرات نے دریافت کیا۔ اب اس نے اپنے اوپر قابو پا لیا تھا اور پوری صورتحال اسے یاد آ گئی تھی۔ کیا اوپر سب ٹھیک ہو گیا؟ ان حضرات نے دریافت کیا۔ اب اس نے اپنے اوپر قابو پا لیا تھا اور پوری صورتحال اسے یاد آ گئی تھی۔ ہاں ابا، بہت اچھا بیٹے، اگر تم تھکاوٹ محسوس کر رہے ہو تو نانو تمہیں تمہارا کمرہ بتا دے گی۔ یہ کمرہ کوئی ایسا اچھا تو نہیں ہے، لیکن تمہیں اس کا خیال نہ کرنا چاہیے کیونکہ یہاں تم غریب کاشتکاروں کے یہاں آئے ہو جن کے پاس ایک پیسہ بھی نہیں بچتا۔ ہمارے پاس تو جو کچھ ہوتا ہے وہ ٹیکسی میں نکل جاتا ہے۔ اب وہ بھی اب کہانی کو یہاں موسیو گرامے کے ذریعے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک اور ٹویسٹ آنے والا ہے۔ یہاں صورتحال جو ہے وہ بدلنے والی ہے۔ وہ اپنے بھتیجے کو یہ بتا رہا ہے کہ بھائی یہاں جو ہے وہ تم ایک غریب کاشتکار کے گھر میں آئے ہو۔ گرامے ہم مخل ہونا نہیں چاہتے، ساہوکار نے کہا۔ تمہیں اپنے بھتیجے سے کچھ باتیں کرنا ہوں گی، اس لیے ہم رخصت ہوتے ہیں۔ کل تک کے لیے خدا حافظ۔ اس پر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اپنے طریقے سے رخصت چاہی۔ بڈھا سرکاری وکیل ڈیوڑی میں اپنی لالٹین لینے گیا، اسے جلایا اور وے گراسیس لوگوں کو گھر تک پہنچانے کا ذمہ لیا۔ مادام وے گراسیس کے قطن اب دیکھیے یہاں کیا ہے کہ بڈھا سرکاری وکیل ڈیوڑی میں اپنی لالٹین لینے گیا، اسے جلایا اور وے گراسیس لوگوں کو گھر تک پہنچانے کا ذمہ لیا۔ مادام وے گراسیس کو قطن یہ امید نہ تھی کہ ایسا واقعہ ہوگا اور شام کی محفل اتنی جلد ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ مادام وے گراسیس کی خادمہ ابھی تک نہ آئی تھی۔ مادام، میرا بازو حاضر ہے، میری عزت افزائی کیجیے، پادری کروشو نے اس سے کہا۔ پادری صاحب آپ کا شکریہ، خاتون نے رکھائی سے کہا۔ میرا بیٹا میرے ساتھ ہے۔ کسی خاتون کا میرے ساتھ ہونا کوئی شرم کی بات نہیں، پادری بولا۔ موسیو کروشو کا بازو تھام لو، مادام کے خاوند نے کہا۔ پادری اس خوبصورت خاتون کو ساتھ لیے تیزی سے چند قدم آگے نکل گیا تاکہ دوسرے لوگوں سے قدرے فاصلے پر ہو جائیں۔ مادام، یہ نوجوان بڑا خوبصورت ہے، اس نے مادام کے بازو پر ذرا بوجھ ڈالتے ہوئے کہا تاکہ فقرے میں زور پیدا ہو جائے۔ سواری بڑھائیے، جو ملنا تھا مل چکا، اب آپ مادام وازل گرامی کا خیال چھوڑ دیجیے۔ یوجینی تو یقیناً اپنے چچا زاد بھائی کے لیے ہی ہے، اگر وہ پیرس میں کسی اور حسین چہرے کی محبت میں گرفتار نہیں ہے تو آپ کے بیٹے او ولف کا سمجھیں ایک اور حریف پیدا ہوا۔ آپ فضول باتیں کرتے ہیں پادری صاحب، اس نوجوان کو یہ جاننے
جانتے دیر نہیں لگے گی کہ یوجینی ایسی لڑکی ہے جو اپنے بارے میں کچھ بھی تو نہیں کہہ سکتی، اور اس کی صورت بھی تو ایسی ویسی ہو کے رہ گئی ہے۔ کیا آپ نے دھیان نہیں کیا؟ آج شام وہ بالکل زرد نظر آ رہی تھی، اور شاید یہ بات آپ نے اس کے چچا زاد بھائی کو سمجھا بھی دی ہے۔ جی، میں نے یہ زحمت گوارا نہیں کی کہ مادام اگر آپ ہمیشہ یوجینی کے قریب بیٹھا کریں۔ پادری نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تو آپ کو اس نوجوان سے کچھ زیادہ کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے گی، وہ خود ہی مقابلہ کر کے دیکھ لے گا۔ اس نے فوراً مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ پرسوں ہمارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ مادام، پادری نے کہا، اگر آپ صرف اتنا کریں۔ اتنا کیا پادری صاحب؟ کیا آپ میرے دل میں شیطانی وسوسے پیدا کرنا چاہتے ہیں؟ خدا کا شکر ہے کہ 39 سال کی عمر ہو گئی، مگر آج تک کسی کو میری طرف انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ تو کیا اب اپنے نام کو بٹا لگاؤں گی؟ بادشاہت بھی ملے تو ایسی بات نہ کروں۔ ہم دونوں کوئی بچے تو ہیں نہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اس قسم کی باتوں کے کیا معنی ہیں۔ معاف کیجیے گا، آپ کا پیشہ تو بڑا مقدس ہے، ایسے خیالات آپ کو زیب نہیں دیتے۔ اب مادام وے گراسیس کروشو پادری سے یہ مکالمہ کر رہی ہے۔ ذرا تو لحاظ کیجیے، یہ تو ایسی باتیں ہیں جیسی فوبلا میں لکھی ہیں۔ اچھا، تو آپ نے یہ ناول پڑھا ہے؟ نہیں پادری صاحب، میں دراصل خطرناک دوست کا ذکر کر رہی تھی۔ ارے وہ تو بہت ہی نصیحت آمیز ناول ہے، پادری نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن آپ تو مجھے آج کل کے نوجوانوں کی طرح اخلاق باختہ سمجھ رہی ہیں۔ میرا مطلب تو صرف یہ تھا کہ کیا آپ واقعی دل پر ہاتھ رکھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے اوپر چوٹ نہیں کر رہے تھے؟ بات تو سیدھی سادی ہے، وہ نوجوان واقعی خوبصورت ہے، میں آپ کی یہ بات تو مانتی ہوں، لیکن اگر وہ مجھ سے عشق لڑا رہا تھا تو یہ کچھ اس وجہ سے تو نہ تھا کہ مجھے اس کی چچا زاد بہن سے دلچسپی ہے۔ پیرس میں تو میں جانتی ہوں کہ بہت سی شفیق مائیں اپنے آپ کو اپنی اولاد کی خوشی اور بہتری کے لیے قربان کر دیتی ہیں، لیکن پادری صاحب ہم پیرس میں تو رہتے نہیں۔ اب یہاں کیا ہے کہ پیرس اور شومور کے لوگوں کے رویوں کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ شومور اور پیرس کے لوگوں کی عادات اور نفسیات کے درمیان میں جو فرق کی صورتحال ہے، جو امتیاز کیا جا سکتا ہے وہ کیا ہے۔ وہ جو شارل تھا، شارل مادام وے گراسیس کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، تو اب کروشو پادری اور مادام وے گراسیس کے درمیان میں جو گفتگو ہوئی ہے، اس سے جو ہے اس بات کا پتہ چل رہا ہے کہ شارل کو یہ دکھایا گیا ہے، اس طریقے کا کردار دکھایا گیا ہے، یعنی کروشو پادری کی آنکھ سے اگر دیکھیں تو جیسے جو ہے وہ دلچسپی لے رہا تھا مادام وے گراسیس میں۔ جی وجہ ہے مادام۔ اب مادام وے گراسیس یہ کہتی ہیں کہ ہم ایسے ویسے تو ہے نہیں، اور ویسے بھی میں اتنے برس کی ہو گئی اور میں نے آج تک جو ہے وہ ایسا کوئی کام کیا نہیں، اور اگر مجھے بادشاہت بھی مل جائے تو میں ایسا کوئی کام ہرگز نہیں کروں گی۔ اور پھر وہ کہتی ہے، لیکن پادری صاحب ہم پیرس میں تو رہتے نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ پیرس میں رہنے والے لوگ جو ہیں اس طرح کے ہو سکتے ہیں، ہم ایسے نہیں ہیں جو سومور کے لوگ ہیں۔ جی وجہ ہے مادام، وہ بولتی گئی، پھر او ولف یا میں اس قیمت پر تو 1 کروڑ کی جائیداد کو بھی ہاتھ نہ لگائیں۔ مادام، میں نے تو 1 کروڑ کا نام بھی نہیں لیا۔
शायद इस किस्म का लालच तो हम दोनों के लिए बहुत होता, लेकिन मेरे ख्याल में किसी ईमानदार औरत के लिए थोड़ी बहुत बेज़रर सी लगावट बाजी में कुछ ऐसा हर्ज भी नहीं। ये तो उसके समाधि फ़राइज़ का हिस्सा है। और अब यहाँ क्या है, मादाम मैंने तो 1 करोड़ का नाम भी नहीं लिया, शायद इस किस्म का लालच तो हम दोनों के लिए बहुत होता। अब वो कहता है कि मैंने आपको लालची औरत नहीं कहा, लेकिन मेरे ख्याल में किसी ईमानदार औरत के लिए थोड़ी बहुत बेज़रर सी लगावट बाजी में कुछ ऐसा हर्ज भी नहीं। अब पादरी उसे ये भी कह रहा है कि अगर आप जो है वो अपनी औलाद के लिए थोड़ा बहुत ऐसा कर लें तो कोई उसमें हर्ज भी नहीं है, ये तो उसके समाधि फ़राइज़ का हिस्सा है। और यानी एक औरत के समाधि फ़राइज़ का वो पादरी कह रहा है कि ये हिस्सा है। और क्या आपका ये ख्याल है, क्या आपका ये ख्याल है, ये तो सभी कोशिश करते हैं कि दूसरे लोग हमें पसंद करें, क्या ये हमारा हक नहीं? माफ़ कीजिएगा, मैं ज़रा नाक साफ कर लूँ मादाम, ये बात तो मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जिस पसंदीदगी की नज़र से उसने आपको देखा उस तरह मुझे नहीं देखा, लेकिन इसके लिए मैं उसे माफ़ कर सकता हूँ कि उसने श्वेत बालों की बनिस्बत हुस्न को ज़्यादा काबिल इज़्ज़त समझा। यानी अब वो उस लड़के का एक ऐसा इमेज बिल्ड कर रहा है, एक ऐसा तस्वुर बना रहा है मादाम वे ग्रासिस के ज़हन में कि वो लड़का ठीक नहीं है, जो शारल है। और फिर ये कि वो पेरिस से सोमोर में आया है, और फिर पेरिस के लोगों का और सोमोर के लोगों का जो फ़र्क है उसको भी वाज़ेह किया गया है, उनका वे ऑफ लाइफ और उनके थिंकिंग के अमल को भी वाज़ेह किया है। ये तो साफ जाहिर है, मैजिस्ट्रेट ने अपनी मोटी आवाज़ में कहा कि पेरिस वाले मोसियो ग्रामे ने अपने बेटे को सोमोर क्यों भेजा है, उसका इरादा होगा कि ये रिश्ता तय हो जाए। तो फिर उस चचाजाद भाई को इस तरह आसमान से टपक टपक पड़ने की क्या ज़रूरत थी? सरकारी वकील ने जवाब दिया, ये तो खैर कोई बात नहीं, मोसियो वे ग्रासिस ने राय दी, बुड्ढा ग्रामे कोई ऐसा ऐसा दूर दूर तो नहीं रहता था। वे ग्रासिस उसकी बीवी बोली, वे ग्रासिस उसकी बीवी बोली, मैंने उस नौजवान को अपने यहाँ खाने पर आने की दावत दी है, इसलिए तुम मोसियो और मादाम वे लार्सोनियर को भी बुलावा दे आना और तरावतवा लोगों से कहना कि वो अपनी खूबसूरत लड़की को भी ज़रूर साथ लाएं। मुझे उम्मीद है कि वो कम अज़ कम इस बार तो अच्छे कपड़े पहन कर आएगी। उसकी माँ तो उसकी माँ को तो उसे जलन है, हमेशा उसे बेढंगी सी बनाए रखती है। उम्मीद है कि आप हजरात भी आकर हमारी इज्जत अफजाई फरमाएंगे। उसने जुलूस को रोकते हुए दोनों क्रोशों लोगों की तरफ मुड़कर कहा जो जरा पीछे रह गए थे, हजरात, उम्मीद है कि आप हजरात भी आकर हमारी इज्जत अफजाई करेंगे। उसने जुलूस को रोकते हुए दोनों क्रोशों लोगों की तरफ मुड़कर कहा जो जरा पीछे रह गए थे, ये लीजिए मादाम, हम तो आपके दरवाजे पर आ पहुंचे, सरकारी वकील ने कहा। तीनों क्रोशो लोग वे ग्रासिस लोगों से रुखसत हुए और घर के रास्ते में एक दूसरे की खूब खबर ली। इस बात में कस्बाती लोग बड़े माहिर होते हैं, यानी एक दूसरे की दुर्गत बनाई, तल्ख तुर्श जिस तरह की हो सकती थी एक दूसरे को उन्होंने सुनाई। और फिर यहाँ ये भी पता चलता है कि इस तरह की बात में कस्बाती लोग बड़े माहिर होते हैं, यानी एक दूसरे की खबर लेने की बात के हवाले से। चुनाचे इसका पूरा पूरा मुजाहरा हुआ। शाम के अजीब वाक़या पर हर पहलू पर बहस की गई, क्रोशो और ग्रासिस लोगों पर उसके मुख्तलिफ असरात का भी जायज़ा लिया गया। जाहिर है कि दोनों की बेहतरी इसी में थी कि किस तरह यूजीनी को अपने चचाजाद भाई से मोहब्बत न होने पाए
اور شارل کو یوجینی میں دلچسپی لینے سے روکا جائے۔ عیارانہ اشارے، دل کو لگنے والے کنائے، دھیمے لفظوں میں تعریفیں اور سچی دوستی کی آڑ میں بدلہ لینے کی دھن۔ غرض ہے کہ جب اس قسم کی فریب کاریوں کا استعمال ہو رہا ہو تو پیرس کا رہنے والا ان کا کیسے مقابلہ کر سکتا تھا؟ یعنی اب جو ہے وہ دونوں فیملیز کے لوگ اس بات پر کام کر رہے تھے کہ شارل کو یوجینی کے ساتھ محبت نہ ہو جائے۔ دونوں خاندانوں کے لوگوں نے مختلف طرح کے حربے استعمال کیے تاکہ وہ یوجینی میں دلچسپی نہ لے۔ جب یہ چاروں رشتے دار بڑے گھر میں بڑے کمرے میں اکیلے رہ گئے تو گرامے نے اپنے بھتیجے سے کہا اب ہمیں سو جانا چاہیے، کیونکہ جس سلسلے میں تم یہاں آئے ہو آج رات اس کے بارے میں باتیں کرنے کا وقت نہیں۔ رات زیادہ ہو چکی ہے، ویسے بھی کل اس کے لیے کافی ہوگا۔ ہم یہاں 8 بجے ناشتہ کرتے ہیں، دوپہر کے وقت تھوڑا بہت پھل روٹی کا ایک آدھ لقمہ لے کر شراب کا ایک گلاس پی لیتے ہیں اور پھر پیرس کے رہنے والوں کی طرح 5 بجے کھانا کھاتے ہیں۔ اب یہ شومور کے کلچر کو، شومور کی معاشرتی روایات کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے۔ ہمارے ہاں یہی طریقہ چلا آتا ہے، اگر تم شہر دیکھنا چاہو یا ادھر ادھر میدانوں میں گھومنا پسند کرو تو بڑے شوق سے جاؤ، اور اگر میں اپنے کام کی وجہ سے ہمیشہ تمہارے ساتھ نہ سکوں تو مجھے معاف کر دینا۔ بہت ممکن ہے کہ لوگ تمہیں بتائیں کہ میں امیر ہوں کیونکہ موسیو گرامے کا ہر جگہ ذکر رہتا ہے۔ میں ان باتوں کی پرواہ نہیں کرتا۔ ان کے باتیں بنانے سے میری نیک نامی کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا، لیکن میرے پاس ایک پائی بھی نہیں بچتی، اور اگرچہ میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں پھر بھی ایسے بڑھئی کی طرح کام کرتا ہوں جس کے پاس اس دنیا میں سوائے رندے بسولے اور مضبوط بازوؤں کے اور کچھ بھی نہ ہو۔ اب اس نے یہ ظاہر کیا اپنے بھتیجے پر کہ بھائی آپ جو یہ سمجھ کر یہاں آئے ہیں میں مالدار آدمی بالکل نہیں ہوں، میں تو ایک جو ہے وہ مزدور آدمی ہوں۔ اس نے یہ ظاہر کیا ہے اپنے بھتیجے پر۔ وہ اب یہ ظاہر اس لیے بھی کر رہا ہے کہ اس کا بھتیجا جو ہے یوجینی میں دلچسپی نہ لے۔ شاید چند دن میں تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جب خود مشقت کرنی پڑے تو ایک ایک پیسہ کمانے کے لیے کس قدر محنت درکار ہوتی ہے۔ نانو چلو بتیاں لے کر آؤ۔ بیٹے امید ہے کہ تمہیں اپنی ضرورت کی ہر چیز وہاں مل جائے گی، مادام گرامے نے کہا۔ اب مادام گرامے اور مادام وازل یوجینی جو اس کی بیٹی ہے اسے تو معلوم نہیں ہے حقیقت کیا ہے، لیکن کوئی چیز رہ گئی ہو تو نانوں کو آواز دے لینا۔ اب جو ہے موسیو گرامے کی بیوی مادام گرامے اپنے بھتیجے سے یہ سب کچھ کہہ رہی ہے۔ میری پیاری چچی، شاید ہی مجھے کسی چیز کی ضرورت پڑے کیونکہ میں سمجھتا ہوں میں اپنی سب چیزیں ساتھ لے کر آیا ہوں۔ اچھا، اب میں آپ کو اور بہن کو شب بخیر کہہ کر اجازت چاہتا ہوں۔ شارل نے نانو کے ہاتھ سے جلتی ہوئی موم بتی لے لی۔ یہ اسی شہر کی بنی ہوئی تھی اور دکان میں پڑی پڑی پرانی گندی اور پیلی سی ہو چکی تھی، اور معمولی چربی کی بتی سے اتنی مشابہ تھی کہ موسیو گرامے کو شبہ تک نہ ہو سکا کہ میرے سامنے یہ ٹھاٹ باٹ ہو رہے ہیں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ وہ کبھی سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ گھر میں اس قسم کی کوئی حرکت ہوگی۔ میں تمہیں راستہ دکھاتا ہوں، اس بھلے آدمی نے کہا۔ کھانے کے کمرے کا ایک دروازہ سیدھا ڈیوڑی کی طرف کھلتا تھا اور سامنے سیڑھیاں تھیں، لیکن آج رات مہمان کی خاطر کے خیال سے وہ اس راستے سے گیا جو باورچی خانے کو کھانے کے کمرے سے الگ کرتا تھا۔ ایک تہہ خانے
ایک تہ ہو جانے والا دروازہ جس میں بیضوی شکل کا شیشہ لگا تھا اس راستے کی طرف کھلتا تھا، لیکن سیڑھیوں کے قریب سے اسے بند کر دیا گیا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ ٹھنڈی ہوا کے ان جھونکوں سے بچاؤ ہو سکے جو ڈیوڑی میں سے ہوتے ہوئے اندر پہنچتے تھے، اور اسی خیال سے رنگ برنگی دھجیوں کی پٹیاں بنا کر دروازوں پر کیلوں سے جڑ دی گئی تھی، لیکن سردیوں میں مشقی ہوا اندر آ ہی جاتی اور گھر میں سراٹے بھرتی رہتی، اس لیے کھانے کا کمرہ کبھی ٹھیک طرح گرم نہ رہتا۔ اب رائٹر کا کمال یہ ہے کہ رائٹر نے چھوٹی چھوٹی تصویریں بنا دی ہیں اور گھر کے اندر کا حلیہ، گھر کے اندر کا نقشہ قارئین کے سامنے رکھ دیا ہے۔ نانو باہر نکل گئی اور پھاٹک کی کنڈی چڑھا دی، کھانے کے کمرے کے دروازے کی چٹخنی بند کی اور پھر استبل کی طرف چلی تاکہ ایک لمبے چوڑے بھیڑیا نما کتے کی زنجیر کھول دے۔ اب یہ بھی رائٹر کی آبزرویشن کا کمال ہے کہ وہ سب کچھ جو ہے وہ گھر کے اندر دکھا رہا ہے کہ گھر کے اندر کیا کیا ہے، اس کی جزیات نگاری بہت ہی کمال کی ہے، وہ چھوٹی چھوٹی تصویریں بنانے میں بہت مہارت رکھتا ہے۔ اب جو ہے وہ یہاں کیا دکھایا ہے، بھیڑیا نما کتا، لمبا لمبا چوڑا، اس کتے کی آواز ایسی پھٹی ہوئی سی تھی کہ بالکل یوں معلوم ہوتا جیسے اس کے گلے میں سوزش ہو گئی ہے۔ اس کی خونخوار طبیعت کا سب کو علم تھا اور نانو ہی ایسی ہستی تھی جو اسے قابو کر لیتی تھی۔ ان دونوں میدانوں کے رہنے والوں میں وحشیانہ عنصر موجود تھا، وہ دونوں ایک دوسرے کو خوب سمجھتے تھے۔ یعنی یہاں یہ دکھایا ہے کہ وہ جو لمبا چوڑا بھیڑیا نما کتا ہے اور نانو ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہیں، یعنی مطلب کتے کی طرح جو ہے جسمانی طور پر وہ بھی بہت مضبوط دکھائی گئی۔ شارل نے میری کو چلی زرد دیواروں اور دھوئیں سے کالی چھت کی طرف نظر ڈالی اور یہ بھی دیکھا کہ پرانی دیمک چاٹی ہوئی سیڑھیاں اس کے چچا کے بھاری قدموں کے نیچے کیسے لرز رہی۔ اب اس کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں، اصل حقیقت یہ تھی یہ جگہ اچھی خاصی مرغیوں کا ڈربہ معلوم ہو رہی تھی، یعنی وہ جہاں سے آیا تھا، جہاں کا رہنے والا تھا، اور پیرس میں اس کے لیے رہنے کی جگہ بہت اچھی تھی، لیکن یہ جگہ اس کے مقابلے میں کم تر تھی، یہ دکھایا گیا ہے۔ اب اس کی آنکھیں کھلتی جا رہی تھیں، اصل حقیقت یہ تھی یہ جگہ اچھی خاصی مرغیوں کا ڈربہ معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے سوالیہ انداز میں اپنی چچی اور بہن کو دیکھا، لیکن وہ زینے کی خصوصیات کی اس حد تک عادی ہو چکی تھیں کہ انہیں کبھی یہ خیال تک نہ آیا تھا کہ اس میں کوئی تعجب خیز بات ہے۔ چنانچہ اس کی اس پریشانی کو دوستی کا مظاہرہ سمجھتے ہوئے وہ بڑے اخلاق سے اس کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ اس مسکراہٹ نے اس کی ہمت توڑ دی اور وہ بیچارہ گمسم رہ گیا۔ آخر میرے باپ کو مجھے یہاں بھیجنے کی کیا سوچی؟ اب اس لڑکے کو، شارل کو، بالکل بھی معلوم نہیں ہے کہ اس کے باپ نے اسے یہاں کیوں بھیجا، لیکن حقیقت جو ہے وہ آپ جان چکے ہیں۔ اس خط کے ذریعے، وہ خط جو موسیو گرامے نے پڑھا تھا، جو گیوم گرامے اس کے بھائی نے اسے بھیجا تھا، اور اس خط کے ذریعے آپ کو معلوم ہوا کہ شارل کے والد کے پاس دھن دولت نہیں رہا، وہ مقروض ہو چکا ہے اور وہ خودکشی کرنے جا رہا ہے، اور وہ اپنے بھائی کو بتا چکا ہے کہ جب تک شارل سومور میں پہنچ چکا ہوگا، آپ میرا خط پڑھ رہے ہوں گے، تو اس کے بعد میں خودکشی کر چکا ہوں گا۔ اب شارل یہ سوچ رہا ہے کہ آخر میرے باپ کو مجھے یہاں بھیجنے کی کیا سوچی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا۔ پہلی منزل پر پہنچ کر اسے 3 دروازے نظر آئے جس پر مٹیالہ سا لال رنگ پھرا ہوا تھا، اس پر نقش و نگار نہ تھے، چنانچہ مٹی سے اٹی ہوئی دیواروں میں دروازے بمشکل دکھائی دیتے تھے۔ اب وہاں کی، اگرچہ وہ امیر آدمی ہے، لیکن اس کے گھر میں مطلب جو استھیٹک سینس ہے موسیو گرامے کی، وہ بالکل ایسی ہی ہے کہ اس کو اپنے گھر پر توجہ دینے کا ذرا بھی خیال نہیں کبھی آیا، کبھی خیال نہیں آیا۔
اب وہ لڑکا جب دیکھ رہا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے کہ پہلی منزل پر پہنچتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے، اسے 3 دروازے نظر آئے جن پر مٹیالہ سا لال رنگ پھرا ہوا، یعنی مطلب اسے وہ بالکل گھر پسند نہیں آیا اپنے نقشے کے اعتبار سے، اور ان پر نقش و نگار نہ تھے، چنانچہ مٹی سے ہٹی ہوئی دیواروں میں دروازے بمشکل دکھائی دیتے تھے۔ اب اس کے گھر کی جو ہے وہ خستہ حالی کہہ لیجیے، بدحالی کہہ لیجیے، یا بے رنگی کہہ لیجیے، اس کو دکھایا گیا ہے، یعنی یا بدصورتی کو دکھایا گیا ہے، یوں کہہ لیجیے۔ ان کے وجود کا پتہ بھاری بھاری بوٹوں، بھاری بھاری لوہے کی سلاخوں سے چلتا تھا جو ان کے دونوں طرف سجاوٹ کے لیے لگی تھی۔ اب یہ سارا جو ہے وہ ظاہر ہے وہ منظر کشی کر رہا ہے، اور جن کے سروں پر بھدا سا پھول بنا ہوا تھا جو کسی زمانے میں باورچی خانے کے اوپر والے کمرے میں کھلتا تھا، لیکن اب بالکل بند کر دیا گیا تھا۔ اب تو یہ حال تھا کہ داخلہ صرف گرامے کے کمرے میں سے ہی ہو سکتا تھا، اور یہ باورچی خانے کے اوپر والا کمرہ گویا اس انگوروں کے کاشتکار کا مندر تھا۔ اب یہ مختلف تشبیہات کا استعمال کر کے یا مختلف میٹافرز کا استعمال کر کے، استعارات کا استعمال کر کے یا مختلف علامات کا استعمال کر کے ناول نگار نے وہاں کی جو بدصورتی ہے، ظاہری بدصورتی ہے، اس کو دکھایا گیا ہے، کمروں کی، مکان کی، موسیو گرامی کے گھر کی بدصورتی کو دکھایا گیا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس گھر کی بدصورتی کو وہی شخص جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے، واضح کر سکتا ہے جو کہیں اور سے آیا ہے، اور وہ کہیں اور سے آنے والا کردار کون ہے؟ وہ شارل ہے۔ شارل جو ہے وہ دیکھتا ہے گھر کو، تو شارل کی آنکھ سے رائٹر نے ایک ایک چیز کی بدصورتی کو اجاگر کیا ہے یا واضح کیا ہے۔ دن کی روشنی صرف ایک ہی کھڑکی کے ذریعے اندر پہنچتی تھی جو باہر صحن کی طرف کھلتی تھی، اور جس میں حفاظت کے خیال سے بہت موٹی موٹی سلاخوں کی، موٹی موٹی لوہے کی سلاخوں کا جنگلہ لگا ہوا تھا۔ مکان کا مالک کسی کو بھی اس کمرے میں قدم رکھنے کی اجازت نہ دیتا تھا، یہاں وہ ہر قسم کی مداخلت سے محفوظ تنے تنہا بیٹھا تھا، جیسے کوئی کیمیا گر اپنی کٹھالیوں کے درمیان۔ اس میں شک نہیں کہ یہاں نہایت ہوشیاری سے بنائی ہوئی کوئی خفیہ جگہ تھی، کیونکہ اس میں وہ اپنی جائیداد کی دستاویزیں رکھا کرتا تھا، اور یہی وہ نفیس ترازو رہتی تھی جن میں وہ اپنے سکے تولا کرتا تھا۔ اسی کمرے میں بیٹھ کر وہ ہر رات رسیدیں بناتا، وصول شدہ رقم کی فہرست تیار کرتا اور مختلف تجاویز پر غور و فکر کرتا تھا۔ اس لیے جب اب یہاں جو ہے وہ موسیو گرامے کی نفسیات کو دکھایا ہے، اور اس کمرے کے ساتھ جو انسیت ہے اس کو دکھایا ہے، یا اس کمرے میں اس کا جو کام ہے اس کو دکھایا ہے، یا اس کو واضح کیا ہے۔ اس لیے جب دوسرے تاجر لوگ اسے کبھی مصروف نہ دیکھتے اور وہ ہمیشہ ہر ناگہانی ضرورت کے لیے تیار ملتا، تو ان کا یہ سوچنا بھی ٹھیک ہی تھا کہ گرامے کے قبضے میں کوئی جن یا پری ہے جو ہر موقع پر اس کی مدد کے لیے حاضر ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جب نانوں کے خراٹے چھت کی کڑیاں تک ہلا دیتے، خونخوار پہرا دینے والا کتا باہر شکار کی تلاش میں بھونکتا پھرتا، مادام گرامے اور یوجینی گہری نیند سو رہی ہوتی، تو اس وقت جو بڈھا ٹن ساز اپنا سونا نکال بیٹھتا، اسے چمکارتا، جھک کے پیار کرتا، کھلونے کی طرح اس سے کھیلتا، بیٹھا اسے دیکھتا رہتا، اور پھر اسی طرح روپے کے نشے میں دھت ہو کے آخر سو جاتا۔ دیواریں بہت موٹی موٹی تھیں اور مضبوطی سے بند کی ہوئی کھڑکیاں اور روشن دان یہ ساری باتیں راز میں رکھتے تھے۔ اس تجربہ گاہ کی چابی صرف اسی کے پاس رہتی تھی، اور اگر افواہیں سچی تھیں تو اس کے پاس ایسے خفیہ، ایسے نقشے تھے جن میں اس کی زمینوں کا ایک ایک پیڑ بنا ہوا تھا۔ اس کے پاس کچھ ایسے نقشے تھے جن میں اس کی زمینوں کا ایک ایک پیڑ بنا ہوا تھا۔
یہاں بیٹھ کر وہ ان نقشوں پر غور کرتا اور ان کی مدد سے انگوروں کی ایک ایک ٹہنی کی پیداوار کا اندازہ لگا لیتا اور اپنی لکڑی کے ایک ایک ٹکڑے کا تخمینہ کر لیتا۔ یوجینی کے کمرے کا دروازہ اس بند کیے ہوئے دروازے کے سامنے تھا۔ مکان کے سامنے والے حصے میں موسیو اور مادام گرامے کا کمرہ تھا۔ اندر کی طرف سے اس کے دو حصے کر دیے گئے تھے۔ مادام گرامے کا کمرہ یوجینی کے برابر والا تھا اور بیچ میں آ جانے کے لیے ایک شیشے کا دروازہ تھا۔ کمرے کا آدھا حصہ ایک موٹی سی دیوار کے ذریعے سے اس پر اثرات خلوت گاہ سے الگ کر دیا گیا تھا اور وہ مالک مکان کا کمرہ تھا۔ اب یہ سارا نقشہ بھی دکھایا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نفسیات بھی دکھائی ہے، اور آگے کیا ہونا ہے اس کے کچھ اسرار بھی اس میں موجود ہیں، کچھ بھید اس میں موجود ہیں۔ اس شخص گرامے نے بڑی مکاری سے اپنے بھتیجے کو دوسری منزل پر کمرہ دیا تھا جو خوب ہوادار اور عین اس کے کمرے کے اوپر واقع تھا، تاکہ وہ اس نوجوان کی ہر نقل و حرکت کی آواز سن سکے اور اگر وہ باہر جانے کا ارادہ کرے تو بھی پتہ چل جائے۔ اب یہاں جو ہے وہ اس بڈھے یعنی موسیو گرامے کی جو چالاکی ہے یا اس کی عقل مندی ہے یا اس کی فہم و فراست ہے یا اس کی ہوشیاری ہے، اس کو بھی دکھایا گیا ہے۔ یہ اس کی ہوشیاری ہے کہ وہ کس قدر ہوشیار ہے۔ یوجینی اور اس کی ماں پہلی منزل پر پہنچی، ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور شب بخیر کہہ کر رخصت ہوئی۔ یوجینی اور اس کی ماں پہلی منزل پر پہنچی، ایک دوسرے کو بوسہ دیا اور شب بخیر کہہ کر رخصت ہوئی۔ وہ شارل سے چند رسمی الفاظ کہہ کر جدا ہوئی تھیں۔ ان الفاظ سے قدرے بے پرواہی کا اظہار ہوتا تھا، گو اس وقت لڑکی کے دل میں بے پرواہی کا شائبہ تک نہ تھا۔ وہ اپنے اپنے کمروں میں چلی گئیں۔ بیٹے، یہ تمہارا کمرہ ہے، گرامے نے دروازہ کھولتے ہوئے شارل سے کہا، اپنے بھتیجے سے کہا۔ اگر تم باہر جانا چاہو تو تمہیں نانوں کو بلانا پڑے گا، کیونکہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر تمہاری خیریت نہیں، تم سنبھلنے بھی پاؤ گے کہ کتا تمہیں بھنبوڑ کے رکھ دے گا۔ یعنی اب اس نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ یہاں سے باہر جانے کے لیے تمہیں نانوں کی مدد لینا پڑے گی، چونکہ وہ کتا فیملیئر ہے، وہ اس سے آشنا ہے، صرف اس سے، کس سے؟ جو گھر کی خادمہ ہے، ملازمہ ہے، نانو، وہ اسی سے فیملیئر ہے۔ اگر تم نے باہر جانا ہے تو اس کو بلانا پڑے گا، وگرنہ کتا تمہیں بھنبوڑ کے رکھ دے گا۔ اچھا، شب بخیر، خوب اچھی طرح سونا، ہاں ہاں۔ ان عورتوں نے تمہارے کمرے میں آگ جلا دی ہے، وہ چلتے چلتے بولا۔ عین اسی وقت لمبی نانو انگیٹھی اٹھائے نمودار ہوئی۔ کبھی کسی نے ایسا تماشا بھی دیکھا ہے؟ موسیو گرامے نے کہا، کیا تم نے میرے بھتیجے کو کوئی بیمار عورت سمجھ لیا ہے؟ خدا نخواستہ وہ بیمار تھوڑی ہے۔ نانو، بھاگو یہاں سے اور اپنی یہ بھوبل بھی لیتی جاؤ۔ یعنی وہ جو انگیٹھی لے کر آئی تھی، اس نے کہا کہ یہ بھی لیتی جاؤ۔ لیکن جناب، چادریں میلی ہوئی ہیں اور یہ صاحب عورت کی طرح نازک ہیں۔ اب نانو نے کہا، اچھی بات ہے تو جاؤ سکھاؤ، اب تمہیں یہ سوچ ہی گئی ہے تو کیا کیا جائے؟ گرامے نے اپنے کندھے جھٹکتے ہوئے کہا، لیکن دھیان رکھنا کہیں آگ ہی نہ لگ جائے۔ اور کنجوس اندھیرے میں راستہ ٹٹولتا اور ہولے ہولے بڑبڑاتا ہوا چلیا اتر گیا۔ اب کنجوس کون ہے؟ کنجوس موسیو گرامے ہے، جس نے ساری زندگی جائیداد اکٹھی کی ہے لیکن گھر کی آرائش پر بھی کبھی ایک پیسہ نہیں لگایا، جو بالاصل ضرورت تھی، وقت کی ضرورت تھی۔ شارل اپنے صندوقوں کے درمیان ہکا بکا کھڑا رہ گیا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر دوڑائی، اس اٹاری کی ڈھلوان چھت کو دیکھا اور دیوار پر لگے ہوئے اس کاغذ کی طرف نگاہ کی جو چھوٹی چھوٹی دیہاتی سراؤں میں عام طور پر لگا ملتا ہے اور جس میں بھورے سے رنگ کی زمین پر پھولوں کے گچھے بڑی مناسبت سے بنے ہوتے ہیں۔ پھر اس کی نظر کھردرے سے پتھر کے آتش دان پر پڑی جس میں جگہ جگہ دراڑیں تھیں۔
उसे देखकर ही उसके अंदर सर्दी की एक लहर दौड़ गई। हालांकि अंगीठी में आग जल रही थी। उसके अलावा कुछ पेड़ की कुर्सियां पड़ी थी जिनका जोड़ जोड़ हिलता था। फिर एक बड़ी सी मेज थी जिस पर एक अच्छा कदावर सिपाही बड़े इत्मीनान से लेट सकता था। पर्दे बार बार इस तरह हिलते थे जैसे ये दीमक चाटा कट कट घरा भी टुकड़े टुकड़े हो जाए। ये सब चीजें देख चुकने के बाद आखिरकार वो लंबी नानों की तरफ मुतवज्जे हुआ और बड़ी संजीदगी से बोला, देखो जरा एक बात तो बताओ, क्या मैं वाकई मोसियो ग्रामी के घर में हूँ? वही मोसियो ग्रामी जो पहले मोसियो के मेयर मोसियो जो जो इस इलाके के मेयर रह चुके हैं, सोमोर के मेयर रह चुके हैं और पेरिस वाले मोसियो ग्रामी के भाई हैं। जी हाँ जनाब, आप उन्हीं के घर में हैं। ये निहायत रहम दिल और बड़ी अच्छी तबीयत के आदमी हैं। क्या मैं ये संदूक खोलने में आपकी मदद करूं? अब नानो चूंकि उसकी वफादार मुलाजिमा है इसलिए वो तो उसकी फेवर में ही बोलेगी और उसने उसकी फेवर में ही बात की। क्या मैं ये संदूक खोलने में आपकी मदद करूं? अब वो कहती है अपने घर में आए हुए मेहमान शारल से। अब जाहिर है कि वो मेहमान तो नहीं रहेगा। खुदा के लिए मेरा हाथ बटाओ, तुम तो बिल्कुल सिपाही लगती हो। कहीं तुम सवारों के दस्ते में तो नहीं थी? हा हा हा, नानो हंसने लगी। वो क्या होते हैं? ये कैसा जानवर है, खुशकी का कि पानी का? अब उससे क्या मालूम कि सिपाही क्या होते हैं। ये लो मेरा ड्रेसिंग गाउन निकाल दो, वो सफरी बैग में पड़ा है और ये उसकी चाबी है। नानो ये सब रेशमी ड्रेसिंग गाउन देखकर हैरान रह गई जिस पर पुरानी तर्ज के सुनहरी फूल कढ़े हुए थे। अब जाहिर है नानू ने वो इस तरह का खूबसूरत लिबास पहली दफा देखा था। क्या आप ये पहनकर सोएंगे? उसने पूछा। हाँ हजरत मरियम की कसम, ये कपड़ा हमारे गिरजे की कुर्बान गाह पर बहुत खूबसूरत लगेगा साहिब। ये गाउन आप गिरजे को दे डालिए, उसको पहनने से आपको गुनाह मिलता होगा, यूं भेंट चढ़ाने से बहुत सवाब मिलेगा। ओहो, इसे पहनकर आप कितने अच्छे लगते हैं। मैं जाकर बीबी को बुला लाती हूँ कि वो भी आपको देखे। अच्छा सुनो नानो, यही नाम है तुम्हारा? अब तुम अपनी जबान बंद करो और मुझे सोने दो। मैं अपनी चीजें कल दुरुस्त कर लूंगा। तुम्हें मेरा गाउन बहुत पसंद आया है तो मैं तुम्ही को सवाब कमाने का मौका दूंगा। मैं सच्चा ईसाई हूँ इसलिए जाते हुए इसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा, तुम्हें देता जाऊंगा, फिर तुम इसका जो जी चाहे करना। अब यहाँ जो है उसके रिलीजन का भी बता दिया है राइटर ने और उसके बिलीव्स का भी बता दिया है कि उसके बिलीव्स क्या हैं, उसके एतकादात क्या हैं। और उसने खुलकर उसे बता दिया है कि मैं सच्चा जो ईसाई हूँ और जाते हुए ये गाउन जो है तुम्हें चूंकि पसंद आया देता जाऊँ। नानो बुत की तरह खड़ी शारल को तकती रही। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि जो ये कह रहा है वो सच है। वो इसलिए यकीन नहीं आ रहा था कि जिस घर में वो रह रही थी उस घर में उसके साथ कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। तो क्या आप ये खूबसूरत ड्रेसिंग गाउन मुझे दे देंगी? दे देंगे, वो जाने के लिए मुड़ते हुए बोली। मालूम होता है साहिब नींद में बोल रहे हैं, शब बखैर। उसे यकीन नहीं आया और उसने ये कह ही दिया कि मालूम होता है कि साहिब नींद में बोल रहे हैं, शब बखैर। शब बखैर नानू, आखिर मैं यहाँ करने क्या आया? शारल ने दिल में सोचा। मेरे वालिद ऐसे बेवकूफ तो नहीं हैं कि बिला मकसद मुझे यहाँ भेज दिया। छोड़ो, ये संजीदा बातें कल देखी जाएंगी। और वो ये सोचते हुए सो गया। हाय पाक मरियम की कसम, ये कितना खूबसूरत है, यूजीनी ने दुआ मांगते मांगते सोचा और उस रात की मनाजातें अधूरी रह गई। अब यूजीनी जो है वो अपने चचाजाद शारल को डूंगे देख चुकी थी। अब वो सोच रही है कि ये कितना खूबसूरत है।
सिर्फ मादाम ग्रामे ही ऐसी हस्ती थी जो बड़े सुकून के साथ सो गई और उसके दिल में कोई ख्याल ना आया। बराबर के कमरे में उसे अपने खामद के इधर उधर फिरने की आवाज सुनाई दे रही थी। तमाम हसास और कमजोर औरतों की तरह उसने भी अपने आका और मालिक के किरदार का बखूबी मुताला किया था। जिस तरह समुद्री परिंदा तूफान का पहले ही से अंदाजा लगा लेता है, उसी तरह कतई गैर महसूस तौर पर वो पता चला लेती थी कि ग्रामी के दिमाग में तलातुम बरपा है, और बकौल उसके वो ऐसे मौक़ों पर मुर्दे की तरह चुप बैठ जाती। ग्रामे ने अपने पोशीदा कमरे पर नजर डाली, दरवाजे की तरफ देखा जिसके अंदर की तरफ लौह की चादर लगी थी, यानी लौह से मुराद है लोहे की चादर लगी थी। उसकी तरफ से उसने इत्मीनान कर लिया था और बड़बड़ाया, मेरे भाई को भी क्या मुहम्मल बात सूझी कि अपने बच्चे को मेरे जिम्मे छोड़ दिया। ये अच्छा तरका मिला है, मेरे पास तो 20 फ्रांक भी नहीं बचते। फिर उस बांके की नजरों में 20 फ्रांक की हकीकत ही क्या होगी। वो तो मेरी दीवार की घड़ी को ऐसी हिकारत से देख रहा था जैसे आग में झोंकने के काबिल भी ना हो। और ग्रामे उस मरने वाले की दर्दनाक दरख्वास्त के करीने कयास माहसल पर सोच विचार करते हुए इतना दिल गिरफ्ता हो रहा था कि शायद उस दरख्वास्त करने वाले भाई को भी ये हालत न हुई होगी। क्या वाकई मुझे वो सुनहरी गाउन मिल जाएगा, नानो ने सोचा। अब ये सारे किरदारों की नफ्सियात को अपनी अपनी जगह पर खोल दिया है कि हर किरदार क्या क्या सोच रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वाकई मुझे वो सुनहरी गाउन मिल जाएगा, नानो ने सोचा, और वो उसी तस्वुर में गरक होकर सो गई कि ये एक कुर्बान गाह का कपड़ा उसके गिर्द लिपटा हुआ है, और यूनी की तरह जो जिंदगी में पहली बार मोहब्बत के ख्वाब देख रही थी, वो भी जक बक लिबासों से सपने देखने लगी। यानी पहली दफा नानो को भी ख्वाब देखने का मौका मिला। एक लड़की की पुरसुकून और मासूमाना जिंदगी में खुशी का एक पुरअसरार लम्हा ऐसा ही आता है जब उसे अपनी रूह में सूरज की सी रोशनी फैलती मालूम होती है। यानी जब उसको उसके सपनों की ताबीर का एहसास होने लगता है तो फिर ऐसा ही होता है, और उसे ऐसा लगता है जैसे फूल उसके जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं। दिल की धड़कन के साथ ख्यालात उमड़े पड़ते हैं और एक मुबहम सी तमन्ना की शक्ल में तब्दील हो जाते हैं। उसे अपने दिन किसी मासूम सी उदासी और लतीफ खुशियों से भरपूर भरपूर मालूम होते हैं। बच्चे जब पहली बार रोशनी देखते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, और जब लड़की को दुनिया में मोहब्बत के वजूद का मौहूम सा अंदाजा होता है तो वो भी मुस्कुरा उठती है। अब यहाँ लड़की के उस एहसास को या उस कैफियत को या उस पहले तजुर्बे को राइटर ने बहुत ही बारीक बीनी के साथ बयान किया है कि जब उसे पहली दफ़ा मोहब्बत का एहसास होता है तो उस पर क्या कैफियत होती है और उसका क्या एहसास होता है, और वो मासूम से बच्चे की तरह मुस्कुरा देती है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कभी बचपन में मुस्कुराई थी। अगर रोशनी वो पहली चीज है जिससे हम प्यार करना सीखते हैं तो फिर क्या मोहब्बत दिल के लिए रोशनी की सी हैसियत नहीं रखती। ये लम्हा यूजीनी की जिंदगी में आ पहुंचा था और अब उसने उम्र में पहली बार दुनिया की चीजों को इतनी सफाई से देखा था। यानी मोहब्बत को वो रोशनी का नाम दे रहा है कि जैसे इंसान के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा रोशनी हो जाए। और ये तजुर्बा उसे पहली बार हुआ था किसको, यूजीनी। सुबह जल्दी उठना तो कस्बे वालों का उसूल होता है, यानी देही इलाकों के लोग, गांव के रहने वाले लोग रात को जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, और यही जो है यहाँ भी दिखाया गया है। सुबह उठना, जल्दी उठना तो कस्बे वालों को उसूल होता है। चुनाचे बहुत सी दूसरी लड़कियों की तरह यूजीनी भी सुबह ही उठ बैठती थी, और आज तो वो मामूल से जरा पहले बेदार हो गई। दुआ मांगी और कपड़े बदलना शुरू किए
اس بناؤ سنگار میں اب اسے ایسی دلچسپی ہو رہی تھی جس کا پہلے اسے کبھی احساس نہ ہوا تھا۔ اس نے اپنے سنہری بالوں میں کنگھی کی اور موٹی موٹی چوٹیوں کو سر کے گرد ایسا لپیٹا کہ تاج سا بن جائے اور ایک بال باہر نہ رہے۔ بال بنانے کا یہ سیدھا سادہ انداز اس کے بچیوں جیسے چہرے کے لیے بہت مناسب تھا، جس سے شرمیلا پن بھی ظاہر ہوتا تھا اور راست بازی بھی جھلکتی تھی، سچائی بھی جھلکتی تھی۔ چشمے کے ٹھنڈے پانی سے بار بار ہاتھ دھونے سے اس کی جلد کھردری اور سرخ ہو گئی۔ اس نے اپنے خوبصورت بھرے بھرے بازوؤں پر نظر ڈالی اور سوچنے لگی کہ نہ جانے میرے بھائی کیا کرتے ہیں جو ان کے ہاتھ ایسے نرم اور سفید اور ناخن اتنے خوبصورت ہیں۔ اس نے جرابوں کا نیا جوڑا پہنا اور اپنے بہترین جوتے نکالے جن میں بڑی احتیاط سے تسمے ڈالے۔ دراصل زندگی میں پہلی بار اسے یہ خواہش ہوئی کہ وہ حسین لگے۔ اب محبت نے اس کے اندر یہ احساس پیدا کر دیا ہے کہ وہ حسین لگے، اور یہ بھی محسوس ہوا کہ خوبصورت دیدہ زیب اور اچھا سلا ہوا لباس بڑی نعمت ہے۔ جب وہ تیار ہو چکی تو اسے گرجے کے گھنٹے کی آواز سنائی دی۔ اب یہاں ان کی ریچولز کو اور ان کے بلیفز کو دکھایا گیا ہے، ان کے کلچر کو دکھایا گیا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں اور وہ کس طرح کے اعتقادات رکھتے ہیں۔ اور گننے پر جب اسے معلوم ہوا کہ ابھی صرف 7 بجے ہیں تو بڑا تعجب ہوا اور بناؤ سنگار پر زیادہ وقت صرف کرنے کی فکر میں وہ آج بہت سویرے بیدار ہو گئی تھی۔ وہ بہت جلد اٹھ گئی کہ اس نے آج بناؤ سنگار کرنا ہے، اور یہ چیز اس کے اندر کس نے پیدا کی؟ ظاہر ہے اس کے اندر محبت کی کلی پھوٹ چکی تھی، اس نے پیدا کی۔ اس لیے اب کوئی کام باقی نہ رہا تھا۔ یوجینی اس قدر نادان تھی کہ اسے زلفوں کو بار بار ادھر ادھر کر کے تبدیلی کا مشاہدہ کرنے کا خیال تک نہ آیا۔ وہ تو سیدھے سبھاؤ بازو پر بازو رکھ کے کھڑکی کے سامنے بیٹھ گئی اور باہر صحن میں باغ کے لمبے سے ٹکڑے اور فصیل کے اوپر اگی ہوئی پھلواری کو دیکھنے لگی۔ یہ منظر جیسے چٹانوں کی دیواروں نے گھیر رکھا تھا، بڑا بے رنگ اور اداس تھا، لیکن اس میں بھی دلکشی ضرور تھی۔ اب اسے ہر چیز میں دلکشی محسوس ہوتی ہے، دلچسپی لینے لگی ہے۔ یہ ایسی پراسرار قسم کی خوبصورتی تھی جو خاموش اور گھنے باغوں میں یا جنگل بیابان ہی میں پائی جاتی ہے۔ باورچی خانے کی کھڑکی کے نیچے ایک کنواں تھا جس کے اطراف میں پتھر کی مڈیر تھی اور پانی کے اوپر لوہے کے بریکٹ پر لگی ہوئی ایک چرخی لٹک رہی تھی۔ اب یہ پھر جزیات نگاری کی طرف آ جاتا ہے کہ گھر کی وہ چیز جو اس نے پہلے نہیں دکھائی فکشن رائٹر نے، وہ ان کو دکھاتا ہے، ان کی چھوٹی چھوٹی تصویریں بناتا ہے، اور وہ چھوٹی چھوٹی تصویریں مل کر ایک بڑا سین کریٹ کرتے تھی۔ یہ ظاہر ہے رائٹر کا کمال ہے۔ یہ لوہے کا بریکٹ انگور کی بیل سے ڈھک گیا تھا جس کے پتے لال پڑ کے مرجھا چکے تھے کیونکہ خزاں کا موسم ختم کے قریب تھا۔ بیل کی مڑی تڑی ڈنڈی گھر کی دیوار کے ساتھ بل کھاتی ہوئی کافی دور تک چل جاتی تھی اور ایک جگہ لکڑیوں کے انبار تک پہنچ کر ختم ہوتی۔ یہاں لکڑی کے گٹھے ایسی صفائی اور خوبی سے چنے ہوئے تھے جیسے کوئی کتابوں کا شوقین اپنی الماری میں کتابیں سجا کر رکھتا ہے۔ یہ وہ سیملیرٹیز ہیں، یہ وہ تشبیہاتی انداز ہے جو رائٹر کی قوت مشاہدہ نے اسے دیا ہے۔ یہاں لکڑی کے گٹھے ایسے صفائی اور خوبی سے چنے ہوئے تھے جیسے کوئی کتابوں کا شوقین اپنی الماری میں کتابیں سجا کر رکھتا ہے۔ یہاں کتاب بھی آ گئی، کتاب کا ذکر بھی آ گیا، الماریاں بھی آ گئی، لیکن یہاں جو ہے وہ لکڑی کے گٹھے ہیں۔ باہر صحن کے فرشی پتھر ایک تو پرانے تھے، دوسرے کائی جمنے کے باعث کالے پڑ گئے تھے اور ہوا کی گھٹن کی وجہ سے سیل بھی ہو گئے تھے۔ کہیں کہیں شگافوں میں گھاس بھی اگائی تھی، پرانی اور موٹی موٹی فصیلیں کائی سے سبز پڑ گئی تھیں، اور جہاں جہاں پانی ٹپکتا تھا وہاں گہرے بادامی رنگ کی لمبی لمبی لکیریں تھیں۔ صحن کے آخر میں 8 ٹوٹی پھوٹی سیڑھیاں باغ کی طرف اترتی تھیں، لیکن اب پودوں کے بڑھ جانے سے بالکل چھپ گئی تھی۔ فی الجملہ یہ شکستہ پتھر کسی مجاہد
کے مقبرے سے مشابہت رکھتے تھے. اب یہاں پھر جو ہے وہ رائٹر کی تشبیہات آ گئی ہیں جو اس کی قوت مشاہدہ نے، اس کی آبزرویشن نے اسے عطا کی ہیں، جو زمانہ قدیم میں اس کی بیوہ نے تعمیر کرایا ہو اور اب کھنڈر ہو کر رہ گیا. رائٹر کے پاس بہت سے کمالات ہیں. ایک کمال یہ بھی ہے کہ اس کی قوت مشاہدہ میں بہت ڈیپتھ ہے، بہت گہرائی ہے، جس سے وہ کیا کرتا ہے، وہ مختلف ایسی تشبیہات بناتا ہے کہ یہ قاری ورطۂ حیرت میں رہ جاتا ہے اور اسے داد دیے بغیر نہیں